السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک بزرگ تھے بہلول رحمۃ اللہ علیہ، جو مجذوب قسم کے بزرگ تھے۔ خلیفہ ہارون الرشید اکثر ان سے ہنسی مذاق کیا کرتا تھا۔ اگرچہ وہ مجذوب تھے لیکن بڑی حکیمانہ باتیں کرتے تھے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے دربانوں سے کہا ہوا تھا کہ یہ مجذوب بزرگ میرے پاس ملاقات کے لیے آنا چاہیں تو ان کو آنے دیا کرو، ان کو روکا نہ کرو۔ چنانچہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید نے بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو چھیڑنے کے لیے ان کو ایک چھڑی دی اور یہ کہا کہ یہ چھڑی اسے دینا جس کو اپنے سے زیادہ بے وقوف پاؤ۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بہت اچھا، چھڑی اپنے پاس رکھ لی۔ بادشاہ نے تو یہ بطور مذاق کے دی تھی، لیکن بہلول رحمۃ اللہ علیہ بڑی حکیمانہ سوچ رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے وہ چھڑی اپنے پاس محفوظ رکھ لی۔ اس واقعے کو کئی سال گزر گئے۔ ایک روز بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ خلیفہ ہارون الرشید سخت بیمار ہے، بستر سے لگا ہوا ہے، علاج ہو رہا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کی عیادت کرنے کے لیے پہنچ گئے اور پوچھا کہ امیر المومنین کیا حال ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا، حال کیا پوچھتے ہو، سفر درپیش ہے۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ کہاں کا سفر درپیش ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ آخرت کا سفر درپیش ہے، دنیا سے اب جا رہا ہوں۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا، کتنے دن میں واپس آئیں گے؟ ہارون الرشید نے کہا کہ بھئی آخرت سے بھی کوئی واپس آتا ہے؟ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا، واپس نہیں آئیں گے تو آپ نے سفر کے راحت اور آرام کے لیے انتظامات کتنے کیے ہیں، وہاں لشکر کتنے بھیجے ہیں، فوجی کتنے بھیجے ہیں؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ تم پھر بے وقوفوں والی باتیں کر رہے ہو، آخرت کے سفر میں کوئی ساتھ نہیں جاتا، نہ باڈی گارڈ ہوتے ہیں، نہ لشکر ہوتا ہے، نہ فوج ہوتی ہے اور نہ سپاہی ہوتے ہیں، وہاں تو انسان تنہا جاتا ہے، اکیلا جاتا ہے۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اتنا لمبا سفر کہ وہاں سے واپس بھی نہیں آنا، لیکن آپ نے کوئی فوج، کوئی لشکر نہیں بھیجا، حالانکہ اس سے پہلے آپ کے جتنے بھی سفر ہوتے تھے اس میں اتنے انتظامات ہوتے تھے کہ لشکر تیار ہوتے تھے، مہینوں تک اس سفر کی تیاری کی جاتی تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ سفر ایسا ہے، اس سفر میں کوئی لو لشکر فوج نہیں بھیجی جاتی۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی ایک امانت بہت عرصے سے میرے پاس رکھی ہے، وہ ایک چھڑی جو آپ نے مجھے عنایت فرمائی تھی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ اپنے سے زیادہ جس کو بے وقوف پاؤ اسے یہ چھڑی دے دینا، تو میں نے بہت تلاش کیا لیکن مجھے اپنے سے زیادہ بے وقوف آپ کے علاوہ کوئی نہیں ملا، اس لیے میں یہ چھڑی آپ کو واپس کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا چھوٹا سا بھی سفر ہوتا تھا، آپ مہینوں اس کی تیاری کیا کرتے تھے، لیکن اتنا لمبا سفر جس سے واپس بھی نہیں آنا، آپ نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ یہ سن کر خلیفہ ہارون الرشید رو پڑا اور اس نے کہا کہ بہلول، تم نے سچی بات کی ہے، ساری عمر ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے رہے، لیکن حقیقت ہمیں تم نے بتلائی ہے، تم نے حکمت کی بات ہمیں سمجھائی ہے، واقعی ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی ہے اور اس آخرت کے سفر کی کوئی تیاری نہیں کی۔ تو سامعین، اس واقعے سے ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے کہ آخرت کی تیاری ہم نے بھی کرنی ہے، اور اصل عقل مند وہی آدمی ہے جو مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری کرتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اس سفر کے لیے سامان راحت
تیار کرتا ہے، اگر ہم نے بھی آخرت کے اتنے لمبے سفر کے لیے کوئی تیاری نہیں کی تو یقیناً ہم بھی بے وقوف ہیں اور ہم نے بھی اپنی عمر ضائع کر دی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عمر کو ضائع نہ کریں اور قیمتی بنائیں اور آخرت کے لمبے سفر کے لیے تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔